بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیجیے۔ آ جائیں عامر بھائی، ادھر آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معززین علاقہ، تحریک منہاج القرآن حاصل پور کے جملہ عہدیداران و اراکین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم آج کی شب درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مجھ سمیت آپ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاصل پور میں بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے احباب سے۔ اتفاق کچھ اس طرح کا رہا کہ حضور کے ذکر کی جتنی بھی جہاں ڈیوٹیاں لگتی رہیں، حاصل پور بہت کم آنا جانا ہوا، اور مجھے چودھری صاحب آج پتہ چلا آپ کی اہلیہ محترمہ کا، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار کل شریف پڑھ لیں، پھر نوکری کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ میں ممنون ہوں محترم حضرت علامہ عامر صاحب کا، محترم اعجاز بھائی کا۔ اعجاز بھائی ذرا آگے یہاں تشریف لائیے، ادھر آ جائیں۔ سالم بھائی کے ساتھ بڑی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک یہ جو نسبتیں ہیں یہ سلامت رکھے، اور جو آج کی اس نشست میں ہم سماعت کریں گے مالک اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ایک شعار رہا ہے، سال میں 2 دن منانے کا، یا آپ یوں اگر اس کو تفصیلاً کہہ لیں تو آپ یوں سمجھیں کہ 2 ایونٹ ایسے تھے، ایک کا تعلق غم کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے۔ اہل سنت اس کو اہتمام کے ساتھ مناتے رہے ہیں۔
ایک محرم کے اندر حضور کی اہل بیت اطہار کا غم، اگر آپ پورا سر نہ بھی ہلا پائیں تو میں بات پھر بھی یہی کروں گا سر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اسے کہتے ہیں سانحہ کربلا۔ بہت سارے دوستوں کی توجہ ہے، آپ میں سے کچھ احباب کی توجہ زیادہ چاہیے۔ آپ ذرا ابتداءً جو تمہید والے لفظ ہیں وہ سن لیں گے تو ممکن ہے دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہو تو یہ لفظ آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے میری یاد دلاتے رہیں گے آپ کو۔ کربلا کے دنوں کو منانا شیعت نہیں ہے، اصلاً اہل سنت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل سنت رہی نہیں۔ اہل سنت کے اندر کچھ ڈاکے مارنے والے اور کچھ غاصبین ایسے آ گئے جنہوں نے اہل سنت کی پہچان کو ختم کر کے، ساری اہل سنت ختم کر کے ایک بالکل بناوٹی سا اور خود ساختہ ایک مسلک بنا کر اس کے اندر بند کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مسلک کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس اہل سنت کا حصہ ہیں جس اہل سنت میں داتا حجویری بھی ہیں، خواجہ اجمیری بھی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اہل بیت اطہار کا غم اس طرح منایا جاتا تھا کہ لوگ مثالیں دیتے تھے۔ بے شک درمیان میں ایک مہینہ گزرتا سفر کا تو پھر خوشیاں منائی جاتی حضور کے میلاد کی۔ درس قرآن بھی خاموش ہو کے نہیں سنا جاتا، کچھ ساتھ بولا جاتا ہے سر، حوصلہ دیتے رہیے تاکہ بات آگے بنتی رہے۔ میرے ساتھ چشتیاں سے منہاج القرآن کے صدر خلیل بھائی بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ کے بہاف پہ انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑا دل جمی کے ساتھ بیٹھیے گا اور تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا مجھے رسپانس دیتے رہیے گا تاکہ میں بات کو ویسے تو کھل کے کرنے کا عادی ہوں مگر میں مزید ذرا حوصلے کے ساتھ کر سکوں ذرا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خارجیت زدہ سوچ جو کہ ہم پہ غالب آ گئی، انہوں نے سب سے پہلا اعتراض تو یہ کر کے کہ جی یہ فلاں مناتے ہیں تو اس سے کہیں ہم رافضی نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ذکر اہل بیت پہ قدغن لگا کر محرم کی سارے غم کو کہا یہ 3 دن تک محدود تھا، یہ کہہ کے ہم سے یہ بات سارا غم حسین چھین لیا ہم سے۔ دوسری تھی میلاد کی خوشی، اور افسوس اس بات کا ہے سر، آپ سب کو ملا کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم غم منا رہے تھے تو ہم پہ اعتراض کرنے والا ہم سے کہتا تھا کہ آپ یہ تو خوشیوں کے دن ہیں۔ عامر بھائی آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا، یقین مانیں میرا آ کے دل خوش ہو گیا ہے، مگر اب آپ آنے دیں سب کو، اب آپ ذرا آپ کی نگاہوں کی ذرا توجہ رہے، جو احباب آئیں گے انہیں ویلکم میں کہتا رہوں گا۔ بڑی جو خاص بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم غم منا رہے تھے تو ہم پہ اعتراض کرنے والے نے کہا جی غم نہ منائیں خوشیاں منائیں، ہم نے کہا جی یا 1 مہینہ رکو تے محرم دے گزر لوے تے ربیع الاول تے چل کے آپ خوشیاں منانیاں نے۔ جیسے ہی ہم جلوس کے میلاد کے جلوس کے لیے نکلے تو وہی اعتراض کرنے والا کہتا ہے یہ تو خوشیوں کے دن نہیں، یہ تو غم کے دن ہیں۔ اگر بول سکتے ہیں تو سر بول کے دکھائیں۔ نہیں، خاموش رہنا کوفے کی نشانی ہوتی ہے، حاصل پور کو حاصل پور رہنے دیں سر، حاصل پور اپنے ذوق میں بڑا بے مثال ہے سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ تھوڑا تھوڑا، اور سیدنا امام زین العابدین کا قول ذرا ذہن رکھیے گا علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں ہمیں اتنی تکلیف کربلا جا کر نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کے چپ رہنے سے ہوئی۔ بولا کریں کبھی کبھی نا، آپ کے بولنے سے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو خوشیوں کے دن ہی نہیں، یہ تو غم کے دن ہیں، حضور کی وفات کے دن ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے تو شہادت پہ خوشی، آپ نے شہادت پہ غم نہیں منانے دیا، آپ تو کہتے تو یہ خوشیوں کے دن ہیں۔ اس سے بات ختم کریں، اس سے ظاہر یہ ہوا کہ آج کا مولوی دین اپنے مطابق دینا چاہتا ہے
اور ہم دین مدینے والے کے شہنشاہ کی سوچ کے مطابق لینا چاہتے ہیں. ہم دنیا میں کسی کے پابند نہیں سر. کچھ ہم پیدا ہی باغی ہوئے تھے, کچھ ہماری سوچ کو منہاج القرآن نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہم مسلکوں کے چکروں سے نکل گئے ہیں. ہم کل بھی ایک جماعت کا حصہ تھے, آج بھی ایک جماعت کا حصہ ہیں, اس جماعت کا نام اہل سنت ہے سر. ہم ان کھوئی ہوئی قدروں کو بحال کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے دوستو, اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرو. سر نہیں, اس طرح نہیں, تھوڑا بول کے دکھائیں سر. میں ایک جرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سب معززین تشریف لائیں گے, میں سمجھا کہ شاید کوئی ابتدا ہے, مگر آپ کو دیکھ کر حوصلہ ملا ہے. جتنا اہتمام یہ قوم قرآن کو حفظ کرنے کا کرتی ہے نا, اس سے ٹرپل انتظام اس کو فکر میں لانے کا ہونا چاہیے. نہیں یار چپ نہ رہے یار, ذرا محبت کے ساتھ ذرا تھوڑا حوصلہ دیجئے ساتھ میں. اگر حفظ نہ ہوا سر, اس جملے کو یاد رکھیے گا, میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں, اور الحمدللہ اب تو عادی ہو گئے ہیں ان حملوں کے, ہمیں تو خطرہ نہیں رہا. جو دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا مجھے تھوڑی دیر کے لیے سماعت کیجئے, تبصرے بعد میں کیجئے گا. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. جتنا قرآن مجید حفظ کرنے کا ہمیں شوق ہے, آپ پوچھئے کیوں کرتے ہیں جی؟ قرآن کا حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ لیجئے, جو آپ کے ذہن میں الزام آئے وہ ہم پہ لگا لیں, وہ ہم پرانے سہنے والے ہیں, مگر ایک بار سوچئے ضرور, قرآن مجید کا حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. قرآن مجید کو فکر میں لانا فرض بھی ہے, واجب بھی ہے. قرآن مجید اگر حفظ کر لیں, آپ کہیں جی آپ فاروقی صاحب حفظ کے مخالف ہیں, میں دونوں ہاتھ قرآن پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں مخالف نہیں ہے, ہم تو خود کرواتے ہیں. مگر سر خالی حافظ منہاج القرآن والے نہیں بناتے سر. پھر سن لیں سر, جو آپ چپ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں, منہاج القرآن خالی حافظ نہیں بناتی, اس کا محافظ بناتی ہے. بیٹے بیٹھ جاؤ. حافظ میں اور محافظ میں ایک فرق ہے, آپ سن لیں انشاءاللہ طبیعت تازہ ہو جائے گی. حافظ میں اور محافظ میں ایک فرق ہے چودھری نذیر صاحب, کہ کربلا 10 محرم کی شام جتنے حافظ تھے وہ یزید کی صفوں میں تھے, اور محافظوں کے سر تن سے جدا ہو گئے مگر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری رہی ہے. خوش رہیں سر, خوش رہیں. قرآن مجید کا حفظ کرنا سعادت ہے سر. دوستو ذرا بول کے دکھاؤ کیا ہے؟ سعادت ہے. اس کو کلخانیوں پہ, ساتوں پہ, 40واں پہ اسے پڑھو تو باعث مغفرت ہے. آپ کہیں پتہ نہیں یہ کوئی اس کے بھی مخالف ہیں, نا بالکل نہیں. قرآن مجید کو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھو تو باعث حفاظت ہے. میں حاصل پور والوں سے گزارش کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے, یہ باعث سعادت بھی ہو گیا, باعث مغفرت بھی ہو گیا, باعث حفاظت بھی ہو گیا. فاروقی پوچھنا چاہتا ہے باعث ہدایت کیسے بنے گا؟ اس کو تو سمجھا ہی نہیں, اس کے تو ترجمے کی طرف بھی نہیں گئے ہم نے اس کو کہاں رکھا؟ او جی میں 3 سپارے روز دے پڑھنا, میں کہا جی پڑھی رکھ, تینوں تیرا مقدر تیرے نال. ہم کہتے ہیں صرف ایک آیت پڑھ مگر سمجھ کے پڑھ. آیا کیسے سمجھاؤں میں؟ او بابا سمجھ میں آ جائے تو ایک الف کافی ہے. بلے شاہ صاحب سے پوچھ جا کر, جنہوں نے کہا تھا ماں لے گئی نا حافظ صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس کہ انہیں پڑھائیں, تو ان کو نہیں پتا تھا ظاہراً علم والے اور ہوتے ہیں اور باطنی علم والے اور ہوتے ہیں. کہنے لگے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ لیا. کہا بیٹا پڑھو الف, کہنے لگے جی الف. کہا پڑھو با, کہنے لگے الف ایک ہو, ہن بس وے میاں جی بس. عوام سے بھی کہو علموں بس کری ہو یار, اس علم نے کیتا تینوں خار.
کچھ اگر سمجھ جائے نا تو سمجھ جانے کے لیے سدھرنے کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کا باعث جو شے بنی تھی وہ پورا قرآن نہیں بنا تھا، ایک آیت بنی تھی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن شبینوں میں پڑھ کر ہم باعث ہمیں ہدایت نہ مل سکی، شبینوں میں پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہماری. اللہ کا واسطہ مانے، اس کی طرف جب آئیں گے نا تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے. بزرگوں کی موجودگی میں علماء کی موجودگی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، وہ ذرا سن لیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مولوی صاحب بلائیں، علامہ خطیب بلائیں نا، جب وہ آپ کو کہے نا میں آپ کو فلاں شعر سناتا ہوں، انہیں کہیں یہ سجاد صاحب اور یہ انہوں نے نعت سنائی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، شعر ہی سنایا نا. آپ کو شعر سنانے کے لیے نہیں بلایا، آپ کو قرآن سنانے کے لیے بلایا. جب آپ کا عالم آپ کی فکر کو قرآن مجید کے ساتھ روشناس کرے گا، اس کی قبروں پہ اگر کل کو فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ بھی ملا، آپ کی نسلیں خود حسینی پیدا ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. بس اپنی فکر کو قرآن مجید کے مطابق لاؤ. ہم اس لیے آنکھوں میں رکھتے ہیں جناب منہاج القرآن، ہر مزاج پہ فٹ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے مخالف بناتے ہیں لوگوں کو. ہم مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے، ہم بات کر کے لوگوں کا مزاج قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بندے کے مزاج پہ پورا اترنا ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے سر. درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایک بات لے جائیں، یہ واہ واہ اور سبحان اللہ اور یہ اس طرح کی بات کے لیے وہ پھر اللہ پاک نے خاص ماحول بنایا ہوتا ہے. آپ پہ فرض ہے، میں نے پورے ملک میں یہ تحریک چلائی ہے اور الحمدللہ کئی جگہوں پہ اب پرچیاں لکھ کے لوگ شروع ہو گئے کہ جی نہیں شعر نہ سنائیں. ہم نے 4 نعت خواں بلائے ہوئے تھے، شعر ہم نے ان سے سن لیے ہیں. آپ کو بلایا ہے اس لیے کہ آپ ہمیں قرآن و حدیث سنائیں. اور اچھا حدیث کا اگر آپ کو حوالہ دے دیں تو باہر نکل کے کہیں گے جی حدیث ضعیف تھی. میں نے پھر کام ہی آسان کیا چوری صاحب، حدیث پڑھتے ہی نہیں، حدیث کے ماننے والے مگر روایات نہیں پڑھتے. میں فاروقی پڑھتا ہی صرف قرآن پاک کی آیات ہوں. باہر جا کے کیا کہو گے یہ ضعیف تھا، کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ جس کا کلام ہے نہ وہ خود ضعیف ہے نہ اس کا کلام ضعیف ہے. میں آپ کو آج کے دن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب تمہیں ہم پہ اعتراض کیا تو نے کہا او جی سارا اکو کچھ ہی ہے، تسی یہ میں فرق پا چھڑے نے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں اللہ نے ہر انسان برابر پیدا کیا ہی نہیں. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں؟ بے شک ایک جیسے نہیں ہیں سر. آئیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کے متعلق بات کی ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے کہا جو سب سے اچھی صورت تھی میں نے انسان کو عطا کر دی. ایک آیت ہے. اسی انسان کے متعلق سورۃ العصر میں کہا والعصر، مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، یہ انسان سارے ہی گھاٹے میں ہیں. وہاں سب سے خوبصورت کہا، یہاں سب سے گھاٹے، سب کو کہہ دیا کہ یہ گھاٹے. اور سورہ 3 میں آگے جا کے کہا اسفل سافلین، یہ گھٹیا ترین جگہ پہ رہتا ہے. یہ گھٹیا ترین بھی انسان ہے، خسارے میں بھی انسان ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر اگر 72 کو پڑھو تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اس میں لکھا، فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی امانت کا بوجھ آسمانوں سے کہا کہ اٹھا لے، پھر زمینوں سے کہا کہ اٹھا. نہ آسمان نے اٹھایا نہ زمین نے اٹھایا. اور آگے فرمایا والجبالی، اور ہم نے کہا فابینا یحملنہا، ہم نے ان سے کہا کہ میری امانت کا بوجھ اٹھا لو، تو نہ پہاڑوں نے اٹھایا نہ آسمانوں نے نہ زمینوں نے. پھر کیا ہوا؟ کہا واشفقنا منہا وحملہا الانسان، اس انسان نے میری امانت کا بوجھ اٹھا لیا. میری امانت کا بوجھ کس نے اٹھایا؟ میں سمجھا انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے. میں نے کہا مالک انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہتر ہے اس لیے نا. اللہ نے کہا نہیں، انہو کان ظلوما جہولا، کیونکہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. بیٹھے ہو سارے حاصل پور والوں، بیٹھے ہو سارے. قرآن کہہ رہا ہے انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. یہ 4-5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ ساری آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کیا کہو گے قرآن میں اختلاف ہے؟
اللہ کی قسم نہیں. قرآن کہتا ہے اگر یہ کسی بندے کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا, چونکہ کلام اللہ کا, اس میں اختلاف کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا ہمارے شہر چشتیاں میں وہ کسائیوں کا طوطا ہے سر, اسے بھی 3-4 صورتیں آتی ہیں. یاد کر لینے سے تو بندہ اچھا نہیں ہو جاتا, فکر میں لانے سے اچھا بنتا ہے. 10 محرم کے دن نا ہور نے دین نہیں بدلا تھا, مزاج بدلا تھا. ہائے ہائے, سلامت رہے, یہ آپ کا ہی حق بنتا تھا بولنے کا. حاصل پور والوں سلامت رہنا یار. 10 محرم کے دن ہور نے دین نہیں بدلا, مزاج بدلا ہے. ہم بھی منہاج القرآن والے آپ کا مزاج بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس دن اس نے جو فجر کی نماز پڑھی تھی وہ باطل تھی. ظہر سے پہلے ہور حسینی ہوا, اور ہور کو ظہر کی نماز نصیب ہی نہیں ہوئی. ہور حسینی ہوا اور شہید ہو گیا. میں نے کہا مالک ہور کے مقدر میں حق والی تو ایک نماز بھی نہیں, ہور کو بد نصیب کہوں؟ کہا نہیں, کیونکہ ہور کے مقدر کا نام حسین ہے. ہور کے مقدر کا نام حسین ہے. میں نے کہا مالک نماز تو ایک بھی نہیں, حق والی تو اللہ کی طرف سے آواز نہیں. والی سنجر و اجمیر نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی, دین ہست حسین. یہ سارا دین تو حسین کا نام ہے, اور دین پناہ ہست حسین. دین جس کی پناہ میں آ کے کھڑا ہے, کبھی ماں مار رہی ہو نا یا باپ مار رہا ہو تو بچہ ڈر کا مارا بھاگا, ماں کے پیچھے آ کے چھپتا ہے کہ اس سے بہتر بچانے والا کوئی نہیں ہے. سر زبان ہلائیے, فاروقی سے زبان سے بات کرتے ہیں سر, اشاروں سے نہیں, ذرا زبان سے بات کیجیے. جب پیسے پیچھے آ کے چھپتا ہے نا, اسلام جس کی اوٹ میں آ کے چھپا ہے اس اوٹ کا نام حسین ہے. کا دین پناہ است حسین. سر بولیے گا ذرا, محبت دیجیے گا ذرا. اس لیے اب اسی قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 28 کے اندر انشاءاللہ زندگی بھر دعا دیتے رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. انسان کو کمزور پیدا کیا. چلو ایک آیت اور سن لیں, اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی بات کے ساتھ متصل ہو جائیں گے اور بات کو اگلے مرحلے میں لے جائیں گے. یہ سورۃ النحل ہے اور آیت نمبر اس کی 78 ہے. یاد رکھنا میں اب تک 7 آیتیں پڑھ چکا ہوں. ماشاءاللہ. لوکاں دی ایک آیت تے ساری زندگی دیاں تقریراں گزر گئیاں, ساڈے کول زبانی سن لو. ہن اللہ کا واسطہ مانے, قرآن مجید کو صرف 3 آیتیں روز کی پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ. 1 سال میں 3 قرآن مجید پڑھے جائیں گے. جاگیے گا سر, تھوڑا جاگیے گا, جاگیے گا سر, محبت کے ساتھ, ایسے نہیں, تھوڑا جاگ کے بیٹھیے گا. سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا ہے کہ تم جاہل تھے, تمہیں پتہ ہی کسی شے کا نہیں تھا. اب بس یہاں تک سن لیا ہے, اب ذرا ایک ٹرن چھوٹا سا لیتے ہیں اور بات کو اگلے مرحلے میں لے جاتے ہیں. انسان آپس میں ہی سارے ایک جیسے نہیں. سر پھر سن لیں, اور خالی بولنے خالی سنے نہیں سر, تھوڑا موجودگی کا ثبوت دیجئے گا. جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں سارے انسان, عام انسان سارے آپس میں ایک جیسے نہیں. جب آپس میں ایک جیسے نہیں تو مدینے کے تاجدار جیسے کیسے ہو گئے؟ کچھ کم از کم ایک لمحے کے لیے سوچئے صحیح. جب انسان تھا ہی نہیں, جو انسان کو بنتا دیکھ رہا تھا اس جیسے کیسے ہو گئے؟ نہیں ہو سکتے, اس جیسے بھی نہیں ہو سکتے, آپس میں ہی ایک جیسے نہیں ہیں. آپ کو اعتراض ہوتا ہے, آپ کسی کا غم مناتے ہیں, بس جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, آپ جس کا دل چاہے آپ اس کا میلاد کا دن بنانا شروع کر دیں. ہم نے کہا چلو ایک بات آ کے سوال قرآن مجید سے کر لیتے ہیں, مالک تو نے ہر ایک کو ایک جیسے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ میں نے لکھ دیا ہے. اگر پیدا ہونے والا ہر بچہ, سر میں کچھ ہلچل دیکھ رہا ہوں, وہ ہلچل آپ کے اندر ہونی چاہیے, باہر نہیں. کہا اگر ہر پیدا ہونے والا بچہ جاہل بھی ہو اور ہر پیدا ہونے والا بچہ کمزور بھی ہو تو عقیدہ وہ سچا ہے جو مولوی کا ہے. اور اگر کئی پیدا ہونے والے بچے ابھی ماں کی گود میں ہوں تو عالم بھی ہوں.
سر میں آپ کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں, بولیے ذرا, محبت کے ساتھ بولیے ذرا. اگر ماں کی گود میں ہوں تو عالم بھی ہوں, اور ماں کی گود میں ہوں تو طاقتور بھی ہوں, تو پھر تے من نہ سارے ایکو جے نہیں. نہیں سر, تسی من جاندے ہو بس ایویں کدے کدے داڑھی نکی ویکھ کے نہیں بول دے ہو کہ یار میں تو سوچ کے آیا سا وڈی ساری ہونی ہے. نہ, یہ وہ قوم ہے جو بغیر داڑھی کے حکیم الامت مان لیتی ہے. کل رات انشاءاللہ جو آنے والی ہے وہ شہر سیالکوٹ میں میری حاضری ہے. میں نے سیالکوٹ جب میں پہلی بار گیا تھا, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت ہے, نام ہے علامہ محمد اقبال, سنیوں کا حکیم الامت ہے بغیر داڑھی کے. تانوں کل یاد آنا ہے, میں گل پتہ نہیں اسی کی کہہ بیٹھے ساں. حکیم الامت اگر بغیر داڑھی کے بندہ ہو سکتا ہے تو چھوٹی داڑھی کے ساتھ خالی اہل سنت بھی نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت سے خارج کرنے والے یہ فتوے جن کے پاس ہیں ان سے ذرا پوچھئے, انہوں نے کہنے لگے انہوں نے کوئی خاص رشتہ داری ہے نہ. یار اس طرح نہ ڈنڈی نہ ماریا کرو, سیدھی سیدھی سی بات ہے. جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو داڑیاں نہیں دیکھتا. آئے آئے کس سے بات کروں یار میں. جب وہ نوازنے پہ آ جائے, ابھی اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کائنات میں کہ جتنے تم نے جس کو بھی غازی یا شہید کہا ہے نا, سو گئے 3-4 بندے سو گئے. درود پاک پڑھے ہو جی ذرا, ایک بار درود پاک پڑھ لے, جاگ جائیں گے انشاءاللہ. نام لینا مناسب نہیں ہے, میں ویسے جانتا ہوں انہیں, وہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ جاگ جائیں گے. کریے کی ہوں ایتھے ہاتھ رکھ کے جب بندہ شعر سنن دے عادی ہوئے, انہوں نے قرآن پاک کی تو میں دنیا پور گیا تھا ایک بار, ملازم حسین ڈوگر صاحب کا شہر ہے, تو وہ ایک عیدگاہ میں پروگرام ہو رہا تھا بہت بڑا. جب میں نے کوئی 8ویں-10ویں آیت پڑھی نا, تو ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے چلے گئے باہر. اچھا میں دیکھ رہا تھا وہ سامنے گیٹ ہے, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. پورا خطاب انہوں نے باہر کھڑے رہے. جیسے خطاب ختم ہوا اندر تشریف لائے. میں نے کہا پتہ نہیں کو بندے بلوانے گئے ہیں کہیں سے, کہ فروقی صاحب نے بات, میں نے ایک اعتراض کیا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے, چلو میں نے کہا دیکھی جائے گی. جیسے آئے نا گھٹ کے جفی پا کے مل کے کہنے لگے بڑا مزہ آیا. تو میں کہا تسی تو اٹھ کے باہر چلے گئے ہو. تو ایتھے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اج اینا تسی قرآن پڑھیا مت مار دیتی. خدا کے بندو, جس قوم کو ابھی قرآن پاک پڑھنے سے ان کی مت سدھرے نا, مت ماری جائے, میں اس قوم کا کیسے علاج کروں, مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ کا واسطہ مانو, ان محافل میں جب آتے جاتے رہو گے قرآن فہمی کی عادت ہو جائے گی. میں ایک میلاد پڑھنا چاہتا ہوں, یہ سورۃ القصص سے ہے, وہاں سے میرا موضوع واضح ہو جائے گا. میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا. تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ لا کے بولیے گا جی محمد. سورۃ القصص ہے سر. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بالکل سما ہو چکا ہے, جیسے بالکل میلاد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس سے بہتر میں اور کیا ماحول بنا کے دوں سر, اس سے بہتر اور موضوع ہو بھی کہہ سکتا ہے. 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے میلاد موسیٰ روکنے کے لیے. سن رہے ہو سر, 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے میلاد موسیٰ روکنے کے لیے. فکر مل گئی, جو بھی میلاد کو روکے اس کا تعلق موسیٰ سے نہیں ہے, اس کا تعلق فرعون سے ہوتا ہے. تھوڑا یار حوصلہ دیا کرو, نہیں بات اچھی لگی, دل کو نہیں لگی. جو بھی میلاد کو روکے, کیونکہ میلاد کو روکنا موسویت نہیں ہے, فرعونیت ہے. 70,000 بچے قتل ہو چکے تھے, مگر جس کا میلاد ہونا ہو اللہ اس کا میلاد کروا دیتا ہے. میلاد موسیٰ ہو گیا سر علیہ السلام. 3 دن گزر گئے. ماں کے دل میں خیال آیا جہاں 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے, وہاں ابھی آئیں گے تو میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے. یہ خیال دل میں آیا. اللہ نے یہاں سے بات شروع کی ہے. سورۃ القصص ہے, آیت نمبر 7 ہے. میں پڑھوں سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. ہم نے موسیٰ کی, بولیے یار لفظ بولیے, ماں کی طرف وحی کی. تیرا مولوی کہتا ہے وحی صرف نبیوں کے پاس جاتی ہے, موسیٰ کی ماں تو نبیہ نہیں ہے.
نعرہ تکبیر، نہ سن لو، سمجھ کے بولنا جی، سمجھ کے بولنا ذرا. نعرہ حیدری. تقدیر ہے اپنی عشاء میں پڑی گئی ہے تو فجر تک جو میں نہ چھڈیا تو جاؤ گے کیویں؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا ایویں نال ہنگارا شنگارا دیندے رہو، آپ گل جلدی مکا دینی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، چہروں کی جو ہے نا خوشی اور غمی، وہ اللہ نے اس کو آئینے کی مثل بنایا ہے. چہرے کو چہرہ بتا دیتا ہے تکلیف دے کے گل گزری ہے یا خوشیاں پھیل رہی ہیں اندر. ذرا اب وہ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، انہیں اللہ پاک نے ویسی سزا دینی ہو تو مجھ جیسے بندے کو بلا لیتا ہے. اب ذرا سن لیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف جانے والے کا نام جبریل ہے. اگر جبریل موسیٰ کی ماں کے پاس جائے، کسی ایک کا بھی فتویٰ نہیں جاگتا. اگر وہی جبریل حسنین کے جھولے جھلانے آ جائے، وہی جبریل عید کے دن مصطفیٰ کے بچوں کے کپڑے لے کے آ جائے، سیدہ کائنات نے کہہ دیا اپنے بچوں سے، ورنہ زندگی میں عید والے دن بچے نہیں پوچھتے، عید سے پہلے پوچھتے ہمارے کپڑے کہیں دے دیے سلنے کے لیے کہ نہیں. کہا غریبوں کمیوں کے بچوں میں اور شہنشاہوں کے بچوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. ہائے ہائے، کمیوں کے بچوں کو پہلے فکر ہوتی ہے، شہنشاہوں کو پتہ جب جی چاہا بنوا لیں گے. جب جی چاہا بنوا لیں گے، اس لیے پہلے پوچھا ہی نہیں. عید کا دن آ گیا، سب کے کپڑے دیکھے تو بچے کہتے ہیں ماں سے. اب تو کہنا فاروقی اگر کہتا ہے سیدہ کائنات کو کائنات کی مالکن، تو یہ شیعت یا رافضیت نہیں ہے، یہی حقیقت ہے کہ کائنات کی مالکن سے پوچھا اماں ہمارے کپڑے، تو یہ نہیں کہا بیٹا کپڑے دیے نہیں ہیں، کہا بیٹا فکر کی کیا بات ہے، ابھی درزی آ رہا ہے کپڑے لے کر، ابھی درزی آ رہا ہے کپڑے لے کر. ابھی تھوڑی دیر گزری، اللہ نے کپڑے بھجوائے جبریل کے ہاتھ، اور یہ نہیں کہا جا کے کہنا میں سدرۃ المنتہا کا مکی ہوں، میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس جانے والا جبریل ہوں. کہا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ قرآن کی عزت کی قسم سدرۃ المنتہا کا مکی کہتا ہے انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آیا. ہائے ہائے ہائے، سلامت رہیے گا یار، حسنین کا درزی آیا ہے. میں سلامت رہیے گا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہائے، ایک ہوتا ہے کپڑے لے جانے والا، ایک ہوتا ہے کپڑے سینے والا. درزی کی دکان پہ بندہ کھڑا ہو نا اجمیری گارڈن کا، تو وہ کہہ رہا ہے یار فلاں بندے کے پاس آپ ادھر چلے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کپڑے تو سیتے پہ نہیں یار، سالم صاحب کے کپڑے لے جائیں. وہ لانے والا ہے، سینے والا نہیں ہے. کی کریں یار میں بھائی جان، بچے ذرا خاص توجہ کریں یار، ذرا ادھر دیکھیے گا ذرا. وہ کپڑے لانے والا ہے، سینے والا نہیں. دروازے پہ آ کے پوچھے اندر کون ہے، وہ کہے گا جی میں فاروقی ہوں، خیریت سے آئے ہو؟ میں جی کپڑے لی اور درزی کی دکان تے گیا سا، انہیں کہا سی سالم صاحب دے کپڑے لے جا. مگر درزی خود آ جائے، درزی خود آ جائے کپڑے دینے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں فاروقی ہوں، کہے گا جی درزی آیا ہے کپڑے لے لو اپنے. جبریل نے بتایا میں صرف لانے والا نہیں ہوں، سیے بھی میں نے ہیں. ہائے ہائے، سیے بھی میں نے ہیں اور لانے والا بھی میں ہوں. یہاں فتوے جاگتے ہیں، ضعیف روایت ہے، میں کہا جا ضعیفہ کی کران، روایت ضعیف نہیں، تیرا ایمان ضعیف. وہاں جب موسیٰ کی ماں کے پاس گیا تھا، وہاں تو نہیں، کیونکہ وہاں قرآن میں آیت ہے، تو کہتے فاروقی صاحب یہ بھی قرآن میں آ جاتا. میں نے کہا بس تجھے یہی تو فہم دینا ہے اللہ نے، کہ جس کا امتی نبی کا یہ عالم ہے، جس کا امتی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 9 بار کہا تھا اللہ اپنا دیدار کرا. اللہ نے 9 بار مصطفیٰ کا دیدار کروایا تھا. بیٹھے ہو سارے سب، 9 بار دیدار کروایا تھا. امت سمجھ رہی ہے ہماری نمازیں معاف ہو رہی تھی، نہ ہو دیدار رہا تھا. کیوں؟ اللہ نے کہا جو بھی مجھ سے میرا دیدار مانگے نا میں اسے مصطفیٰ دکھاتا ہوں، اور جو مجھ سے میرا دیدار نہ مانگے اسے مصطفیٰ بھی نہیں دکھاتا. سلامت رہیں یار، خوش رہیں. کبھی زندگی میں آپ سوچیں گے کہ کیا بات کہی تھی. اللہ کا دیدار مانگو تو اللہ مصطفیٰ دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 9 بار مصطفیٰ دکھایا تھا.
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، کیا کہا؟ ان ارضعیہ، تو اسے دودھ پلاتی رہے۔ موسیٰ کی ماں سے جا کر کہا تو اسے دودھ پلاتی رہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف طاری ہو کہ وہ آ جائیں گے اور اس کو قتل کریں گے تو پھر ایک کام کرنا، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دینا، میں جانوں موسیٰ جانے۔ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ۔ پھر صاحب اللہ کی عزت کی قسم، کیا قرآن مجید کی آیات ہیں، اتنا ذوق آتا ہے نا کہ آپ کو کیا بتائیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کہا جب پانی کے حوالے کر لینا نا موسیٰ کو، تو پھر اگلی بات کہی وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، نہ خوف کرنا۔ پیارے بھائی ذرا ادھر دیکھنا جی ذرا، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ کیوں؟ اِنَّا رَعَاتُهُ إِلَيْكِ، خلیل بھائی، اِنَّا رَعَاتُهُ إِلَيْكِ، میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، جسے تم اہل سنت سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، اہل سنت یہ ہے جو قرآن میں لکھی ہے۔ کہا اِنَّا رَعَاتُهُ إِلَيْكِ، کہا موسیٰ کی ماں فکر نہ کر، میں اسے واپس تیری گود میں لے آؤں گا، ہائے ہائے، میں واپس اسے تیری گود میں لے آؤں گا۔ کیوں؟ کہا وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تجھے نہیں پتا یہ میرے رسولوں میں سے ہے۔ بات میں اپنے بہاف پہ کر جا رہا ہوں اور سورۃ القصص کی 7 نمبر آیت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم قرآن نے بتایا رسول کبھی بھی پرایوں کی گود میں نہیں پلتے، ہمیشہ ماؤں کی گود میں پلتے۔